الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معاشرے کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. وہ وبا مغرب سے مروبیت کی ہے. پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب ہمارا آئیڈیل ہے. مغرب کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے کہ انسان کی عزت کی جاتی ہے, ہر جاندار کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر لوگوں کے حقوق واضح نہیں ہیں, یا لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, یا ایسے قوانین موجود ہیں جو انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس میں ہمارے پڑھے لکھے جغادری ٹی وی میں بیٹھ کے خود گلکاریاں پھیلاتے ہیں, خود مشغافیاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کبھی سزاؤں کی بات ہے, کبھی حدود کی بات ہے, کبھی عورت کو پردے میں رہنے کی بات ہے. یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں اور ڈھٹائی سے کی جاتی ہیں. میں آج مختصر سے وقت کے اندر چاہوں گا کہ اسلام کے اندر خواتین کے جو حقوق ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لیا جائے, انتہائی مختصر کر کے. لیکن اس سے پہلے مغرب کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا فلسفے والا سمجھتے ہیں, بڑی علم والا سمجھتے ہیں, انسانیت کی معراج والا سمجھتے ہیں, انسانیت اور جانوروں کے اور حیوانات کے حقوق کا ذمہ وار سمجھتے ہیں, ان کی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ارسطو اور سقراط غرب کے لوگ ہیں دونوں, لیکن عورت کو انتہائی پست سمجھتے ہیں. وہ اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ان چیزوں کے بارے میں. یہود کا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی حوا کی بیٹیاں ہیں, خواتین ہیں, وہ جہنم کا ایندھن ہیں. عیسائیوں کے نزدیک یہ سانپ اور بچھو ہیں. اور ایرانی اور مصری جو تہذیب سے اس کے اندر کہا جاتا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ صرف لونڈیاں ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں. ہندو مذہب کے اندر عورتوں کو غلیظ اور ناپاک قرار دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس حد تک کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے خامد کے ساتھ اس کو ستی کر دیا جاتا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ عورت کو مزید جینے کا حق حاصل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جتنی بھی تہذیب ہیں, چاہے وہ غربی تہذیب ہو, چاہے ہندوانہ تہذیب ہو, چاہے وہ بدھسٹ کی تہذیب ہو, اس کے اندر عورت کو ہر قسم کے حقوق سے علیحدہ رکھا جاتا ہے. آج بھی دیکھ لیجئے, چند سو سال پہلے یا چند دہائیوں سے پہلے تک پورے یورپ امریکہ کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا, اور جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. آپ بھی دیکھ لیجیے ہندوؤں کے اندر, ان کی تہذیب کے اندر, ان کے قوانین کے اندر لکھا ہے کہ عورت جو ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے جائیداد کے اندر, اور کوئی بھی عورت اپنے ماں باپ کی جائیداد میں سے حق وصول نہیں کر سکتی, قانون نہیں وصول کر سکتی. اور کہا گیا کہ یہ شیطان کی آئلہ کار ہیں, اور کہا گیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی فساد ہوتا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کی مکاری لاسانی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے لیے وہ لوگ آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں لوگوں کے اندر, کہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑی فکر والے لوگ ہیں, انسانیت کی تہذیب کی بھلائی کا سوچنے والے لوگ ہیں, لیکن عورت کو کس حد تک وہ گرا کے رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں جو سب سے پیاری بات کہی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اللہ سے ڈرتے رہو, عورتوں کے حقوق کے بارے میں محتاط رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ دیکھنے کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی عورتوں کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی, اور یاد رکھو عورتیں تمہاری لونڈیاں یا باندیاں نہیں ہیں, بلکہ تمہارے گھر کی سربراہ ہیں. چار دیواری کے اندر عورتوں کو مقام حاصل ہے کہ وہ سربراہ ہیں, تمام کام ان کے ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں, لہذا ان کو اپنی غلام اور غلامی مت سمجھو.
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا، ہجرت مدینہ کے بعد کا ذکر کرواتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوتی، اللہ کے رسول رات کے کسی وقت نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے، دروازے کو آہستہ سے بند کرتے ناگہاں کہ میں نہ جاگ جاؤں۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ عورت عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں پوچھ گچھ بڑی کڑی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیر اہلہ وانا خیر من اہلہا، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی خواتین کے ساتھ بہتر رویہ رکھتا ہے، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہتر رویہ رکھتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیجیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کی بیٹی بہا کے لائے ہیں، وہ ہماری غلام ہے، ہماری باندی ہے، ہماری لونڈی ہے، بلکہ وہ گھر کے پورے گھر کے اندر ذمہ وار ہے، اس کی عزت وہی دینی چاہیے۔ یہ تمام حقوق اسلام دیتا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ عورت کو جب تم وراثت میں حصہ دینا چاہو تو عورت کو پورا حصہ دو۔ جو عورت کے معاملوں کے اندر حصہ نہیں دے گا، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہو ہے، اللہ کے نزدیک وہ شخص مجرم ہوگا جو اپنی عورتوں کو پورا حصہ نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ عاشروہن بمعروف، خواتین کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہو، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو، یہ نازک ہیں، ان کے ساتھ نزاکت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ غصے کا معاملہ کبھی بھی مت کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پٹلی سے فیصلہ کی گئی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ معاملہ ہی ایسا رکھو، اس کے ساتھ زیادتی مت کرو، اس کا ظلم مت کرو، اس کے ساتھ زیادتی اور وہ مت کرو جس سے اس کا دل خراب ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم زور کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طلاق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ نہیں دیا جتنا مرد کو دیا ہے، لیکن اس معاملے میں یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کر رکھو تاکہ وہ تمہاری محبت کی وجہ سے اپنی عادتوں کو بھی تبدیل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلامی معاشرے کا ایک آئینہ بنا کے بتائی ہیں۔ یہی وہ عورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چاہے وہ عورت بیوی کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ بیوی کی بہن کی صورت کے اندر ہو، بیٹی کی صورت کے اندر ہو، یا ماں کی صورت کے اندر ہو۔ ماں کی تو کیا بات ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہارا جہنم ہے۔ اگر تم اپنی ماں کی خدمت کر لو گے، بڑھاپے کے اندر ماں کی خدمت کر لو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ فرمایا یہ تمہاری ماں کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے، اس کی حفاظت کیا کرو۔ اور وہ بتایا ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ، خاص طور پہ عورت ماں اگر اس کو بڑھاپے میں ملی، اگر وہ اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ سکا تو یہ بندہ بدبخت ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ اور مزید دلیل دیکھی جائے کہ اللہ کے رسول نے زندگی کے اندر جب بھی آپ نے دیکھا کہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے، تمام چیز مٹ جانے والی ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی خدمت کر کے تم جنت کے اندر بھی اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو، وہ ہے اور تمہاری ماں، جس کے بارے میں تم اللہ کے رسول فرمایا کہ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اس کے بارے میں بہت محتاط رہا کرو۔ ایک شخص سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، کیسے ادا کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہاری ماں بوڑھی ہو تم اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے مکہ تک کا سفر کرو، اس کے اندر طواف اپنی کندھے پہ بٹھا کے رکھو، اس کو بالکل اپنے کندھے سے نہ اتارو، تم اپنی ماں کا اسے ایک درد کا صلہ نہیں دے سکتے جو اس نے تمہیں پیدا کیے ہوئے محسوس کیا تھا، اس کا فکر تم پورا نہیں کر سکتے، تم کیا پورا کرو گے اپنی ماں کا حقوق؟ ماں کی تم صلہ جوئی کیسے کر سکتے ہو کہ ماں کے ساتھ ہمیشہ ایسا معاملہ ہوگا اگر وہ غلط بات بھی کہتی ہے اپنے سر کو جھکا کے رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی ماں کے سامنے سر جھکا کے رکھنا جنت حاصل کرنے کے مترادف۔ یہی فرمایا ایک نمبر حضرت جو حکایات میں آتے ہیں اسرائیلیات کے اندر ایک شخص کے بارے میں کہ وہ شخص رات کو کیا کرتا، رات کو سونے سے پہلے اپنے ماں اپنے بلکہ خاص طور پہ اپنے باپ کو وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کو پیش کرتا تاکہ اس کے بعد ماں باپ سو جائیں۔ ایک دن ایسا ہوا اسی شخص کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا نا کہ غار کے اندر 3 بندے پھنس گئے تھے، سب کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے اپنی نیکیوں کو یاد کرو شاید اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے۔ اس شخص نے یہی نیکی پیش کی تھی، کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرا باپ رات کو سو گیا، میں دودھ گرم کر کے لایا لیکن وہ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیند کے اندر میں مخل نہ ہوں، ان کے آرام کے اندر مخل نہ ہوں، میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، میرا باپ سوتا رہا، اور جب میرا باپ صبح کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی میں نے پیالہ ان کے حضور پیش کر دیا۔
یا اللہ یہ میری نیکی ہے, میری نیکی کو قبول فرما اور مجھ سے عذاب سے نجات دلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس غار سے پتھر ہٹا دیا اس نیکی کے جب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے ہمیں بتایا. اور یہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا المیرا تو داعیۃ البنت زوجہا, کہ عورت جو ہے وہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری نائب ہے, تمہاری وکیل ہے, تمہارے گھر کے اندر رکھی ہوئی, اس کی تم عزت کیا کرو. اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک صحابی نے حکم بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ عورت پر, شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ, جو خود پہنو اس کو بھی پہناؤ, اس میں عیب نہ نکالو, اس کے چھوڑ کر مت جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ فرمائی کہ عورتوں کا حق یہ ہے کہ یہ احسان نہیں, رعایت نہیں. بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کو تبرج کی طرف باہر نہ نکالو, ان کی عزت گھر کے اندر ہے, گھر سے باہر ان کا معاملہ نہیں ہے. ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب کبھی قحط معاملہ ہوتا, قحط کا معاملہ ہوتا, کوئی وبائی معاملہ ہوتا, عورتیں چھانا بچانا اپنے خامدوں کے ساتھ نکلتی, جنگ کے در میں نکلتی, مرم پٹی کیا کرتی, لیکن وہ حجاب کے اس پورے قاعدے کے اندر رہ گئی. وہ نہیں کہ ہماری جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ میرا جسم میری مرضی کی بات کی جاتی ہے, میں جیسے جی چاہوں گزاروں. اگر تم واقعی مسلمان ہو, قرآن کے اوپر تمہارا ایمان ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی تم ہادی اور مرشد سمجھتے ہو, تو تمام احکامات کو ماننا تمہارے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کے باہر کوئی حل ہی نہیں. حضرات وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی ہیں. اس سلسلے کے اندر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تاکید کی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی بیٹی کا, اپنی بیوی کا, اپنی ماں کا انتہائی خیال کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں تشریف لاتی, اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے, اپنی بیٹی کے پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے, اس کو اپنی چادر کے ساتھ بٹھاتے. یہ عزت کس نے دی ہے؟ جو آپ جا کے دیکھو یورپ کے اندر حالت وہاں پہ عورتوں کا کیا ہے. جب تک عورت جوان ہوتی ہے, لڑکی جوان ہوتی ہے, اس کو بھیڑیوں کی طرح وہ بھمبوڑتے ہیں, اس کی عزت و عصمت خراب کرتے ہیں. اور جب اس کی عمر 40-45 سال ہو جائے اس کو آؤٹ ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, یا ان کو پیسٹیچیوٹ بنا دیا جاتا ہے, ان کو پیشہ ور بدکاری کرنے والا بنا دیا جاتا ہے. جب اسی عورت کی عمر 50 سال پہنچتی ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. جاؤ یورپ کے اندر جا کے دیکھ لو, جس کو تم آئیڈیل سمجھتے ہو, وہاں پہ اولڈ ہاؤسز بھرے پڑے ہیں عورتوں کے ساتھ. وہ بوڑھی عورتیں وہ روتی پیٹتی ہیں کہ ہمارا کوئی جاننے والا ہو. ایسے لوگوں کا بھی کہا گیا وہ کرسمس کا انتظار کرتی ہیں کہ کرسمس آئے گی, شاید میرا بیٹا میری بیٹی مجھے ملنے آ جائے. یہ حال ان کا ہے. اور ہمارے یہاں اس کے مقابلے میں کیا آپ دیکھ لیجئے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے, جن کے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر ان کے ماں باپ موجود ہیں بوڑھی حالت کے اندر, کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے, کس طریقے سے ان کو صبح شام ان کا خیال کیا جاتا ہے. الا ما رحم ربی, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یقیناً جو اس کے مختلف ہوں گے, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیوی اور ماں کے حقوق کے اندر توازن نہیں رکھا جائے گا. بیوی کی بات کو مانو گے, ماں کی بات کو ٹھکرا دو گے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. لیکن حقیقت یہی ہے بھائیوں, بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں, اللہ کرے توفیق بھی ہمیں یہ دے, ہم اپنے بوڑھے والدین کا خیال کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور ان کی محنت کر کے ان کی محنت کا عوض ہم یہ دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی ہم خوش رکھنے کی کوشش کریں. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم کبھی بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں, 2 بار بات کریں, ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کے اندر بچہ بوڑھے جیسا ہو جاتا ہے, وہ کچھ مانگتے ہیں, کبھی غصے میں مت آؤ. ایک مرتبہ ایک عورت نے اس کے 2-4 دن سے بیٹے سے کوئی بات پوچھی تو بیٹا غصے میں آ گیا, بیٹا ماں تجھے 10 بار سمجھایا یہ ایسی بات نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو, میں جو بتا رہا ہوں وہ درست. ماں رونے لگی, کہنے لگی بیٹا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو صحن کے اندر میری گود میں تھا, 2-3-4 سال تیری عمر تھی, ایک کوا آ کے بیٹھا, وہ 25 دفعہ کوے کے بارے میں تو نے پوچھا کہ اماں یہ کیا کہہ رہا ہے, اماں یہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے 25 دفعہ بتایا, میں تھکی نہیں تمہاری بات. لیکن آج ایک مرتبہ میں نے پوچھا, 2 دفعہ پوچھا, تو غصے میں آ گیا. یاد رکھ تیرا بھی وہ زمانہ آنے والا ہے جب تو بوڑھا ہو جائے گا, پھر تیری اولاد تیرے ساتھ یہی حال کرے گی. یہ حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا صلہ رحمی کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ, اور خاص طور پہ ماں عورت کے بارے میں فرمایا. کل اللہ کے رسول فرمایا کہ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حقوق میں سب سے زیادہ حقوق میرے پہ کس کا ہے؟ کہنے لگا تیری ماں کا. پھر پوچھا یا اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ بولا تیری ماں کا. اس کے بعد کس کا ہے؟ یا اللہ مجھے بتاؤ یا رسول اس کے بعد کس کا ہے؟ کہنے لگا تیری ماں کا. 4تھی مرتبہ کہا تیرے باپ. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا درجہ عظیم بلند ہے. اور ماں وہ ہستی ہے جتنا اس کو ستاؤ, جتنا تنگ کرو, کبھی وہ اپنے ذہن سے تمہاری بددعا نہیں نکالتی, کبھی بھی بددعا نہیں نکالتی. وہ ہمیشہ یہی کہے کہ بیٹا تو ناسمجھ ہے, تو سمجھتا نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ بیٹا تو سمجھ جائے گا, لیکن میں تیرے لیے بددعا کرنے کے روادار نہیں ہوں. بالکل یہ حقیقت ہے بھائیوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی والدہ فوت ہو گئی
وہ جان اسرائیلیات کی روایت ہے، فوت ہو گئی تو موسیٰ کو ٹھوکر لگی تو موسیٰ کہنے لگے، موسیٰ اپنے آپ سے کہا، موسیٰ سنبھل کے رکھ، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی ہستی موجود نہیں ہے، سنبھل کے چلے گا تو بچے گا، ورنہ تیرے پیچھے وہ دعا کرنے والی جو ہستی تھی وہ دنیا سے غائب ہو گئی، دنیا سے ختم ہو گئی، اپنا خیال کرنا۔ حقیقت یہ بات ہے بھائیو، ہم اس معاملے کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ دین کے بعد سب سے اہم ترین اس کی ماں کا، اس کے ماں باپ کا درجہ ہے۔ جن لوگوں کی ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زور زندگی لمبی دے اور ان کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جو بھی وہ چاہیں ان کو دیں، اور کوشش یہ کریں کہ ان کو کسی دل سے ان کی دل آزاری نہ ہو، کسی سے وہ پریشان نہ ہو، تمہاری وجہ سے پریشانی ان کو محسوس نہ ہو۔ اگر وہ تم سے بات کرتے ہوئے اگر وہ تم سے جھڑکتے ہیں، خندہ پیشانی سے برداشت کرو، جس طریقے سے اس نے تمہیں بچپن کے اندر پالا۔ ہمارے چھوٹے جو بٹے دیکھتے ہیں کسی کی ضد کی جاتی ہے، کتنا تنگ کرتے ہیں، کیا کوئی ماں کہتی ہے کہ اس کی پٹائی کر دو یا اس کو ایسی سزا دے دو؟ نہیں، اگر سزا دے بھی دے گی تھوڑا سا، پھر سینے سے لگائے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، نادان ہے، نہ سمجھ۔ تو بھائیو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس معاملے کے اندر وہی باتیں کریں جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، اور عورت کا جو عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں آگاہی پیش کریں۔ اور دنیا کے ویسے لوگوں کو دیکھا گیا، ایک صاحب نے شادی کر کے آئے، وہ امریکہ سے آئے، وہ خاتون مسلمان ہو گئی، اب وہ اپنے علاقے کے معاشرت کو تو جانتی تھی لیکن مسلمانوں کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی۔ اب وہ جب یہاں پہ آئی ہے، گھر کے اندر رہی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ان کا، ایک بوڑھی ماں بھی ان کے گھر کے اندر موجود تھی۔ اب وہ عورت نے جب دیکھا کہ شام کا وقت ہوتا ہے، بیٹا بھی آ جاتا ہے، بہو بھی آ جاتی ہے، بچے بھی آ جاتے ہیں، ماں کے کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی ان کو کھلا پلا رہا ہے، کوئی جوس پلا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، روز کا معمول تھا۔ وہ خاتون زاروں قطار رونا شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم تمہیں درجہ دیا ہے، اتنے عظیم تمہاری روایات ہیں، تمہاری معاشرت اتنی عظیم ہے کہ یہ بوڑھی عورت تمہارے گھر کے اندر بیٹھی ہے، سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کی خدمت کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ روتے روتے کہنے لگی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا معاملہ بالکل ہے ہی نہیں، ہمارا معاملہ بھی ایسا ہے کہ ہم تو جب بوڑھے ہو جائیں کوئی میں پوچھتا بھی نہیں۔ پھر پوچھنے لگی اپنے خامد سے، اگر میں کل بوڑھی ہو جاؤں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ اس کا یقیناً تم ہماری ماں، تمہارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوگا، ایسی ہی تمہاری خدمت کی جائے گی، ایسی ہی تمہاری تمام خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ تو وہ رونا شروع بولا کہ تمہیں یہ چیز سے تم غرب کے اندر اسپریڈ کر دو، پھیلا دو کہ ہم اپنی ماں کی، اپنے بوڑھوں کی، اپنے بزرگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، شاید وہ لوگ جس کو ترسیں میں اسلام کے لیے وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرات یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر وہ سنہری اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے ہیں جن کو ہم اپنا کے، صرف جو اپنا کے ہم لوگوں کے اندر دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو قرآن و حدیث بتائیں گے تبھی وہ قائل ہوں گے۔ اگر ایسی معاشرتی نظام کی اچھائیاں ہمارے سامنے اگر موجود ہوں، ان کو ہم دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیں، یقین کیجئے کہ لوگ دیکھ تاشا بے تاشا اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ اس کے برعکس ہے، ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اخباروں میں، ٹی وی میں ہمیشہ آتا رہتا ہے، کسی شخص نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی ماں سے زیادتی کر دی، ان کو زیادتی کر دی، مار پڑائی شروع کر دی، ایسی چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ الحمدللہ یہ چیزیں نادر ہیں، 1000 میں 1 کیس ایسا ہوتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارا الحمدللہ وہ اچھائیاں ہمارے ماحول کے اندر موجود ہیں جس کے اندر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اپنا جائز حق سمجھتے ہیں، اس کے اوپر کارعمل پیرا بھی۔ حضرات وہ تمام اچھائیاں ہیں جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کے معاملے کے اندر جب ہم یہ کریں گے تو یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آسانی پیدا کرے گا۔ اس سے بعد ایک اور بڑھ کے، اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ اس کی اولاد ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کیجئے۔ پہلی بات تو یاد رکھ لیجئے، جو نماز پڑھیں، کوئی اچھائی بات کریں، کوئی نیکی کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ کے ان کو ہمیشہ بخش، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے، آپ کی نیت درست ہے تو اپنے ماں باپ کو یہ آپ کا ثواب پہنچے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیجئے، کہیں کسی راستے میں درخت لگا دیجئے، کوئی بیٹھنے کی جگہ لگا دیجئے، کوئی کنواں بنوا دیجئے، کوئی اور نیکی کا کام کر دیجئے۔ یہ تمام چیزیں اپنے ماں باپ کو پہنچیں گی، اور یہ اولاد، صالح اولاد اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بولیے میں صدقہ جاریہ نہیں بنا سکتا۔ آپ کسی سے اچھی بات کریں گے، کسی کو نصیحت کریں گے، حلال کمائیں گے، یہ بھی آپ کی صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرات یہ وہ تمام چیزیں اس کے اوپر ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر دے، دیکھیں میاں تم نے یہ کام کیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا اجر تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کے سلسلے میں دیا جاتا ہے۔ اور کیا کہا
वला तनहरुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, फरमाया अपने माँ बाप के सामने अपने कंधों को झुका के रखो, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात मत करो, उनके साथ हमेशा वो जो बात करें उसको बात के ऊपर ध्यान से सुनो, चाहे वो तुम्हें समझ ना आती हो लेकिन ध्यान से सुनो, उनकी दिलजोई करो, उनकी दिलजोई के अलावा कोई काम ना करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाप जो दुनिया से रुखसत हो तो तुमसे खफा हो। अगर माँ बाप खफा होकर दुनिया से रुखसत हो गए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ही बड़ा नुकसान है। हकूकुल इबाद में अंदर सबसे बेहतरीन अजीम तरीन बात यही आती है, आम लोगों का तो हक करना ही, हक पूरा करना ही करना है, लेकिन माँ बाप का हक अदा करना बहुत जरूरी है कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खिलाफ इस्तिग़ासा लेके ना उठ जाएं कि इन बच्चों ने मेरा दिल दुखाया था, इनकी वजह से मुझे तंगी महसूस हुई थी। माँ बाप का मामला जैसा भी, चाहे वो जैसे भी हो, तक ये फरमाएगा कि तुम्हारे माँ बाप अगर काफिर भी हैं उनके साथ फिर भी सिला रहमी करो, उनके साथ बुराई मत करो, उनके साथ बुराई बात मत सोचो, लेकिन अच्छी बात उनसे ज़रूर कहो। और अब अगर काफिर भी हैं तो उनके साथ सिला रहमी फिर भी तुम्हारा हक है, तुम मुझे अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत खिदमत करके जन्नत का आला मुकाम हासिल सकें। और जिनके वालिदैन हो चुके हैं दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनके लिए हमें सदका जारा बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।